السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمود الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پیشاب کی نالی کی ایک بیماری جس کا نام اسٹرکچرل یوریتھرا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یوریتھرا پیشاب کی وہ نالی جو مثانے سے پیشاب کے اخراج تک جو نالی ہوتی ہے اس کو یوریتھرا کہتے ہیں۔ یوریتھرا کی لمبائی تقریباً مثانے سے پیشاب کے آخر تک مردوں میں 15 سے 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس نالی میں کہیں کوئی زخم بن جائے اور زخم پھر آہستہ آہستہ بھرنا شروع ہو جائے تو اس میں کھرنڈ بن جاتا ہے، اور یہ کھرنڈ پیشاب کی نالی میں رکاوٹ بنتا ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مرض عموماً بہت ہی اذیتناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پیشاب کے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے اور بہت آہستہ آہستہ اور تکلیف سے، شدت سے اور کبھی کبھی جلن کی صورت میں بھی اترتا ہے۔ ایسا مریض بار بار علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹرز ان کو اینٹی بایوٹک اور دوسری دوائیاں دیتے ہیں اور پھر مختلف سلائیوں کے ذریعے وہ اس میں سے گزاری جاتی ہے جس سے وہ اسٹرکچر ڈائلیٹ ہو جائے، جس کو ہم ڈائلیٹر کہتے ہیں۔ اور یہ عمل بار بار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کی سرجری بھی کی جاتی ہے، اور جہاں سے یہ سکڑ گیا ہے اس جگہ کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر باقی دو حصوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سرجری کو ریتھروپلاسٹی کہتے ہیں، اور بعض دوسرے انسٹرومنٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس سے یہ حصہ کاٹا جاتا ہے، لیکن یہ بیماری عام طور پر بہت کم ٹھیک ہوتی ہے اور بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی بیماری مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ اذیتناک مرض، اس سے کیسے بچا جا سکے؟ علاج تو بہت حد تک مشکل اور ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے احتیاط کیا جاتا ہے، اس کے جو وجوہات ہیں وجوہات سے بچا جائے۔ اس مرض کی ایک بہت غلط طریقے سے جنسی تعلقات قائم کرنا ہے، جن کو عام طور پر ہم STD یعنی سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں، جس میں پیشاب کی نالی میں سوزش ہوتی ہے اور اس میں زخم بن جاتا ہے، اور اس زخم سے بعد میں پھر یہ نالی سکڑتی ہے، یعنی یہ زخم ٹھیک بھرنے کے بعد یہ نالی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، چوٹ بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیومر درمیان میں آ جائے تو وہ بھی اس میں رکاوٹ، پیشاب کی نالی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی وجہ ہو، یہ بیماری انسان کی زندگی میں اس کے اثرات زندگی بھر رہتے ہیں اور ایک تکلیف دہ بیماری ہے، جس کو بار بار درد اور گردے کی سوزش رہتی ہے، یعنی UTI اس کو بار بار ہوتا رہتا ہے، جس سے اس کی ذہنی کیفیت بھی متاثر ہوتی ہے اور ذہنی طور پر بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس پر ایک ڈپریشن کی صورت بن جاتی ہے، جس سے عام طور پر اس کی پرائیویٹ زندگی بہت حد تک متاثر ہو جاتی ہے، اور عام طور پر بھی اس کی زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اچھا، سرجری کے علاوہ بھی بعض آج کل کچھ جدید علاج اس کا دریافت ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جو نالی کے ذریعے اس میں نالی داخل کی جاتی ہے پیشاب کی نالی میں، اور اس کے ذریعے ایک ٹیوب کی صورت میں اور اس میں ایک بیلون کی صورت میں اس کو آہستہ آہستہ کھولا جاتا ہے، اور وہاں جب پہنچ جاتے تو وہاں سے اس کا یہ پیشاب کی نالی کو کھولا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، جس طرح بھی علاج ہو، اگر یہ جتنا کامیاب ہو، یہ تو ابھی نیا ہے، ایک عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے اور اس کی پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو اس بیماری کے بارے میں مختصراً اور اس کی وجوہات بتانے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عموماً ہم لوگ ہومیوپیتھک علاج کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ایسے اور بہت ہی خطرناک اور اذیتناک بیماریوں کا ہومیوپیتھک میں بہت ہی آسان اور
بہت ہی سادہ علاج ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں بھی ہے اور بہت آسانی سے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کا میں نے اپنی پریکٹس میں بہت علاج کیا ہے اور ان کا رزلٹ بہت ہی کم وقت میں اور بہت اچھا رزلٹ دیکھا ہے، اور کئی سالوں تک ان کو پھر ایسی بیماری کی شکایت محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک جدید ترین علاج میں ایک متوازی حیثیت رکھتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اور عام آدمی کی پہنچ میں رہ کر بہت آسانی سے مختلف پیچیدہ امراض کا علاج ہومیوپیتھی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم عام طور پر اسٹیفسیگیریا، تھوجا، میڈورینم، کلیمیٹس، ایکوزیٹم، کینتھرس وغیرہ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور عموماً ایک ہفتے کے اندر مریض بہت ہی ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ایک آگاہی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں میں، اخبار میں، اپنے گروپس میں اس کو شیئر کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے جاننے والے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو تو اس کو ضرور ہومیوپیتھک میڈیسن پر ڈال کر اس کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ کو ایسے مریض 1 مہینے کے اندر ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے اللہ کے فضل سے بہت بہتر محسوس ہوں گے۔ یعنی خلاصہ آپ اس کا یہ سمجھیں کہ اگر پیشاب کی نالی میں کوئی بندش ہو جائے تو اس جو نالی تنگ ہو جاتی ہے اس کی بندش ہو جائے، جو بہت تکلیف دہ مرض ہے اور اس کے بہت دوررس اثرات ہوتے ہیں، یہ عموماً مردوں میں ہوتی ہیں اور اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے تو اس کے علاج کے جہاں بہت سے اور طریقے ہیں تو اس کا بہت ہی افیکٹو اور مؤثر طریقہ ہومیوپیتھک علاج سے ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔